جو نبی نہ ہو اس کو نبی سے افضل کہنا یہ کیا ہے؟ اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، دیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تزک و احتشام کے لائق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اپنے پاک پروردگار کی بلند بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا تعالیٰ ہماری یہ حاضری، یہ سعی، یہ نیاز مندی اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خداوند متعال اسے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مسئلہ اجتہاد مجتہد اور اجتہاد انبیاء علیہم السلام کی نسبت ہم مکمل ایک بلکہ دو خطبات دے چکے ہیں۔ آج مسئلہ خطائے اجتہادی کی نسبت اہم کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، یعنی ادلہ شرعیہ کو سامنے رکھ کے جب احکام شرعیہ کا استنباط، استخراج، اخذ اور شرعی احکام کو معلوم کرنے کے لیے اپنی کوشش، محنت اور تگ و دو اور کاوش کرتا ہے، تو اس میں پھر آگے دو صورتیں بن جاتی ہیں کہ اجتہاد کیا اور اعلیٰ درجے کا اجتہاد کیا، نیت اعلیٰ تھی، سوچ اعلیٰ تھی، محنت بہت اعلیٰ تھی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، اور آگے پھر رزلٹ بھی اس کا ثواب، صاد واو الف با، اس کا رزلٹ بھی درست آ جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اجتہاد تو خوب کیا، اجتہاد کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، اجتہاد کی جملہ ضروریات کو اس نے مکمل کیا اور کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی، تاہم رزلٹ اور نتیجہ کے اعتبار سے اس سے خطا ہو گئی۔ محنت بھرپور تھی لیکن اینڈ یہ ہوا کہ وہاں اس سے خطا واقع ہو گئی، جہاں پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچا۔ یہ ہیں دو صورتیں۔ اب یہ جو صورت ہے ثواب والی، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اور یہ جو صورت خطا والی ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اجتہاد ثواب
پر جا کے منتج ہو تو ڈبل اجر یعنی 2 اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور اگر اجتہاد کرنے کے بعد خطا ہو جائے جس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں تو اس میں پھر 1 اجر ملتا ہے۔ اجر ادھر بھی ہے، اجر ادھر بھی ہے۔ اب آگے اس کے ساتھ اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ آیا اجتہادی خطا، میں یہ تو پہلے بیان کر چکا نا کہ انبیاء کا اجتہاد، پھر صحابہ کا اجتہاد، پھر اہل بیت کا اجتہاد، پھر دیگر امت کے مجتہدین کا اجتہاد، پاکان امت کا اجتہاد، اب یہ کسی کا بھی اجتہاد ہے، اس میں یہ 2 صورتیں آگے بنتی ہیں۔ اب اس میں جو ثواب والی صورت ہے، یعنی جس میں نتیجہ بھی ثواب ٹھیک آتا ہے، اس میں کوئی کسی کا ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ یہ جو خطا والی، خطا اجتہادی والی صورت ہے، اس میں بعض لوگ ایک جہالت کی بنیاد پر عجیب نظریہ قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی خطا اجتہادی، اس کو عوام میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، بولنا ہی نہیں چاہیے، اور اس پر گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میری عرض یہ ہے کہ ہاں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عام نارمل حالات ہیں، کوئی خاص صورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، اور کوئی شرعی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو ایسے میں خام خواہ اس طرح کی بحث، اس طرح کی گفتگو مناسب نہیں ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ لیکن جب سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی بد اعتقادی جنم لے رہی ہو، بد اعتقادی کو فروغ دیا جا رہا ہو، اور سچی قرآن و سنت کی تعلیمات ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو، بد عقیدہ، بد مذہب، بد باطن لوگ، بد فطرت لوگ، برے مذہب والے، اسلام کے دشمن، اسلام کے خلاف کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا ایجنڈا اگر لانچ کر دیتے ہیں کہ اگر اس کے رد کے لیے بندہ نہیں بولتا تو بڑی سطح پہ پھر تباہی پھیلنے کا خطرہ ہے، اور آگے پھر امت کے عقائد کے برباد ہونے کا کبھی اندیشہ موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت کی نصوص اور تصریحات وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ اب اس موقع پر جب ایک ظالم اپنا ظلم معاشرے میں لے آیا، بد عقیدہ اپنا برا عقیدہ معاشرے میں لے آیا، جب ایک گندے عقیدے والا اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہو گیا، اسلام کی سچی تعلیمات پر حملہ آور ہو گیا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش اور شورش بپا کر دی گئی ہے، جب یہ صورت بن گئی تو اب یہاں پر وہ جملہ، وہ کلام، وہ گفتگو، وہ سٹیٹمنٹ، وہ بیان، وہ کمیونیکیشن، وہ ایڈریس، وہ خطاب جو عام حالات میں جائز اور درست اور مناسب نہ تھا، اسلام کہتا ہے جب اب یہ صورتحال ہے تو ضرورت ہے اب زبان کھولو اور بد عقیدہ لوگوں کا رد کر کے دکھاؤ، اور اسلام کی سچی تعلیمات کو معاشرے کے سامنے پیش کر کے دکھاؤ۔ تو اب آج جو ہم خطا اجتہادی کی بات کر رہے ہیں تو یہ اسی صورتحال میں کہ جب لوگوں نے خطا اجتہادی کو معاذ اللہ گستاخی کہنا شروع کر دیا، بے ادبی کہنا شروع کر دیا، توہین کہنا شروع کر دیا، اہانت کہنا شروع کر دیا، اس کو بد باطن اور بد عقیدہ لوگوں نے جب ایک تہمت اور ایک عیب بنا کے سوسائٹی کے سامنے پیش کر دیا تو ہم اب بولیں گے اور اس غلط عقیدے کا رد اور کلا کما کر کے
ایوان رسالت سے یہ حقیقت واضح کریں گے کہ خطا اجتہادی عیب نہیں ہوتی، خطا اجتہادی تو عظمت ہوتی ہے۔ خطا اجتہادی عیب نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ عظمت ہوتی ہے، یہ تو شان ہوتی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ، نہ کوئی نقص نہ کوئی عیب۔ خطا اجتہادی وہ ہے جس پر میرے پاک محبوب نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس کو گستاخی کہو گے تو پھر جاؤ گے کدھر؟ آج کے کسی ایک آدھ بندے، کسی ایک آدھ عالم دین، اس کے خلاف تو ٹھیک ہے تم پروپیگنڈا سازش کر لو گے، پر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ بات پھر یہاں تک نہیں رکے گی، یہ بات پھر یہاں سے چل کر وہ صحابہ تک اور خود رسالت مآب علیہ السلام کی ذات والا صفات تک جائے گی کہ یہ تو 14 صدیوں میں اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا لٹریچر کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے کہ خطا اجتہادی تو اللہ کے انبیاء نبیوں سے بھی ہوئی، صحابہ سے بھی ہوئی، اہل بیت سے بھی ہوئی، دیگر امت کے مجتہدین اولیاء پاکان امت سے بھی ہوئی۔ تو اگر گستاخی کا فتویٰ لگاؤ گے تو پھر وہ گستاخی کا فتویٰ صرف یہاں تک تو نہیں لگے گا، آج کے یہاں ان حالات تک، وہ تو پھر یہاں سے بڑھ کے وہاں تک جائے گا، اور پھر جس میں لکھا پھر اس کو تم معاذ اللہ گستاخ ڈکلیئر کر کے جہنمی بناتے جاؤ گے، اور اسلام کا ایک سچا ستھرا اور پاک نظام اس کو تم جو وہ تار کرنے کی کوشش اور جرات کرو گے۔ خطا اجتہادی اہل سنت کے اعتقاد اور اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق 1400 سال میں اہل سنت کے اکابرین نے یہاں سے لے کر تابعین اور صحابہ تک انہوں نے خطا اجتہادی کا انتساب، اس کی نسبت اور اس کو اللہ کے انبیاء کی طرف بھی منسوب کیا ہے، نبیوں کی طرف بھی منسوب کیا ہے، اور پھر کہہ دوں کہ یہ منسوب کیا تو اس سے کوئی توہین کیونکہ خطا اجتہادی توہین ہوتی ہی توہین تو ہے ہی نہیں۔ میں بھی حدیث سناؤں گا آخر میں، یہ صحیح بخاری سنا کے بتاؤں گا کہ خطا اجتہادی عیب نہیں ہوتی، خطا اجتہادی تو شان ہوتی ہے، اور یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ میں کوئی کسی بد عقیدہ دھڑے کا مواد اور لٹریچر نہیں پیش کرنے لگا، میں اہل سنت و جماعت کا مواد اور میٹیریل اور اعتقادی نظریاتی ایمانی روحانی اور اسلامی ہمارا جو مواد اس پر دلائل و شواہد اور قرائن ہیں میں وہ پیش کرنے لگا ہوں کہ خطا اجتہادی کا انتساب ہمارے بزرگوں نے، اور اب آ کے یہ بات کہ بونے قد کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بیان ہم بھی کہتے ہیں، ہاں عام حالات اور ہیں، پر جب صورتحال معاشرے میں ایک تباہی کے دانے پر پہنچ چکی ہے اور آگے بڑی بدعقیدگی پھیلنے کا خطرہ نہیں، صرف خدشہ نہیں، یقین اور ایقان ہو چکا ہے، تو اب بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ تو وہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا۔ کرو گے تو اسلام کا 1400 سالہ سٹرکچر زمین بوس ہو جائے گا، اسلام کی پوری عمارت تباہ ہو جائے گی، اسلام کی پوری بلڈنگ زمین پہ دھڑام ہو جائے گی، بچے گا ہی کچھ نہیں۔ اور ہم نے 1400 سالہ اسلام اس کو معاذ اللہ کوئی گزاند یا کوئی کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دینی، ہم نے تو مصطفیٰ کا دیا ہوا یہ عظمت بڑا نظام، اس کو الحمدللہ تعالیٰ صبح قیامت تک چلا کے دکھانا ہے۔ تو خطا اجتہادی کا انتساب نسبت کرنا، خطا اجتہادی بولنا، خطا اجتہادی لکھنا، خطا اجتہادی کہنا، خطا اجتہادی کو تحریر کرنا، تقریر کرنا، یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے نبیوں کے لیے۔ تو جو چیز نبیوں کے لیے بولی جائے بتاؤ وہ بھی توہین کرتی ہے؟ کہو تو صحیح، جو شے اللہ کے نبیوں کے لیے بولی جائے تو وہ بھی توہین کرتی ہے؟
کس نے بولا، کس نے کہا؟ تو یہ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت کتاب، اس کا نام ہے تفسیر مظہری، اور یہ ہے عربی میں، اور لکھنے والے ہیں قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی مظہری نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ آج تحریک رجوع کا جو قافلہ لے کے چل رہے ہیں ان میں اکثر نقشبندی ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ نقشبندیوں کا امام ہوا ہے، یہ پڑھو تو صحیح لکھتا کیا ہے۔ سیدہ پاک کے حوالے سے اگر کوئی بول دے تو اس پر گستاخی کے فتوے داغنے والوں، سیدہ پاک کی کروڑ شانیں ہیں، اربوں شانیں ہیں، کروڑ شانیں ہیں، سیدہ کی انگنت لاتعداد بے شمار شانیں ہیں، پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبیہ نہیں ہیں، وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور میں جو دکھانے لگا ہوں یہ بات ہے اللہ کے نبی کے بارے میں۔ صحابہ اہل بیت نیچے ہیں، مقام الوہیت اللہ کے مقام کے بعد سب سے اونچا مقام ہے مقام نبوت اور رسالت، مقام نبی، اور نبی کے مقام سے پھر صحابہ اہل بیت کا مقام نیچے ہے۔ تو جب وہ اوپر والے لوگ عظمتوں والے بلکہ عظمتوں کی دنیا کے کمالات دب کے آواز ہے سبحان اللہ، میں بات اور واضح کر دوں اور کھول دوں، ایک بات ذہن میں اچھی طرح بسا لو، فٹ کر لو، انسانیت کی اور انسانیت کی معراج کا نام مقام نبوت اور رسالت ہے۔ انسان کی معراج کا نام مقام نبوت اور رسالت ہے، اس سے اوپر انسان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی منصب، یہ اینڈ ہے، اس سے اوپر خدا کا مقام، مقام الوہیت، مقام توحید ہے۔ تو میں مقام نبوت کے لحاظ سے یہ دکھانے لگا ہوں، جب وہاں گستاخی نہیں، وہاں بے ادبی نہیں، وہاں توہین نہیں، وہاں اہانت نہیں، وہاں گستاخی نہیں، وہاں انسلٹ نہیں، تو پھر جو ان سے نیچے ہیں ان کے لیے کبھی بھی توہین نہیں، کبھی بھی توہین نہیں۔ یہ ہے تفسیر مظہری، لگاؤ فتویٰ اگر لگا سکتے ہو کہ جی نہیں کہنا، نہیں بولنا، نہیں لکھنا، اور اس کا ذکر نہیں کرنا، یہ بیان نہیں دینا۔ میں نے کہا اچھا ہم تو بہت چھوٹے ہیں، یہ قاضی صاحب لکھ رہے ہیں تفسیر مظہری کی پہلی جلد، لکھ کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی جو دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے پہلے نبی ہوئے، جن کا نام ہے جناب ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں فَعَلَهُ بِسَبَبِ خَطَئٍ فِي اجْتِهَادِهِ حَيْثُ ظَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنزِيهِ کہ وہ جناب آدم نے جو دانا کھا لیا تھا نا، وہ خطا اجتہادی کی وجہ سے کھایا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ لگاؤ پھر یہاں فتویٰ اور کہو یہ 10 جلدوں میں تفسیر مظہری ہمارے پاس موجود ہے، اور صرف ایک یہ کتاب ان کی نہیں ہے، درجوں اور کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نقشبندی حنفی سنی بھی ہے، حنفی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، عقیدے میں سنی ہے اور فقہ مذہب میں حنفی ہے، اور نسبت اور مشرب میں اور سلسلہ طریقت میں نقشبندی ہے، یہ لکھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ توہین نہیں، یہ تو عظمت ہے۔ دب کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پاس ہے تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی تفسیر کے بارے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صرف علم شریعت کو سامنے رکھ کے یہ تفسیر نہیں کی گئی، علم طریقت کے بھی اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر سمندر جمع کر دیے ہیں۔ یہ اونچے بڑے اونچے درجے کا عالم شریعت بھی تھا یہ بندہ، اور عالم طریقت بھی تھا۔ یہ دوسرے لفظوں میں
ایک عالم دین بھی تھا اور ایک پیر کامل بھی تھا. انہوں نے یہ پہلی جلد تفسیر روح البیان کی، اس کے اندر جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا اور مطلق خطا لکھا. آج کہتے ہیں نہیں، وہ پہلے شروع میں تو بات مطلق خطا کی ہوئی تھی، پھر آگے تشریحیں کر رہے ہیں کہ خطا اجتہادی. تو میں نے کہا عقل کے کورو، علم کی لگتا ہے تمہیں ہوا بھی نہیں لگی، کبھی تم اس دنیا میں آئے بھی نہیں، کبھی تمہیں یہاں کا وزٹ بھی نصیب نہیں ہوا، پڑھنا تو درکنار. اللہ کے بندہ، نبیوں صحابہ اہل بیت اور امت کے پاکوں کے لیے جب بھی خطا کا لفظ آئے گا تو مراد وہاں خود بخود خطا اجتہادی ہوگی. کیا مراد ہوگی؟ خطا اجتہادی مراد ہوگی. کیوں؟ خطا معصیت اور خطا منکر جو گناہ ہوتی ہے وہ تو ہم بول ہی، وہ سوچ ہی نہیں سکتے. تو ابھی آئے انہوں نے مطلق خطا بولا. کیسے؟ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ حَالُ مَنِ اقْتَرَفَ خَطِيئَةً، صرف خطیہ، آگے یہ بھی نہیں اجتہادی. یہ جناب آدم علیہ السلام کے والے سے بول رہے ہیں، لیکن مراد اجتہادی ہے. مراد کیا ہے؟ بولو تو صحیح. اجتہادی ہے. یہ تفسیر ہے تفسیر المنیر، دور حاضر کے عظیم محقق اور فقیہ اور مفسر. اپنا یہ 10 جلدوں میں ہمارے پاس نسخہ ہے اور بڑی زبردست اور شاندار تفسیر ہے. فقہی مسائل پر بڑی اہم گفتگو کرتے ہیں اور دیگر علوم پر بھی بڑی اہم گفتگو کرتے ہیں، فنون پر گفتگو کرتے ہیں. اس میں انہوں نے میرے نبی کے 2 صحابہ، ایک کا نام ہے عبداللہ بن عباس، ایک کا نام ہے عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن عباس وہ جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا مولا اس کو قرآن کا اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے. اور پھر کتنا ملا؟ پھر اتنا ملا کہ ان کا نام ہی پڑ گیا مفسر بارگاہ مصطفیٰ. میرے نبی کے دربار میں قرآن کی تفسیر کرنے والا ہاں. اور ان کا نام پڑ گیا حبر الامہ، مصطفیٰ کی امت کا علامہ. کیا؟ حضور کی امت کا علامہ. دب کے بولو، حضور کی امت کا علامہ. اب یہ دونوں حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے عبداللہ بن مسعود وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے بارے میرے نبی نے کہا تھا کہ یہ تو علم کا پیکر ہے پورا. اور یہ چلے گئے تھے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کوفے میں. حضرت فاروق اعظم نے بھیج دیا تھا جا کے، کوفہ فتح ہو گیا، وہاں جا کے کہا علم پڑھاؤ. یہ وہاں پڑھاتے رہے. تو جب مولا علی کا دور آیا نا، مولا علی آپ نے دارالخلافہ کوفے کو بنایا. جب مولا علی وہاں تشریف لائے، دیکھا تو جدھر مولا علی دیکھتے ہیں ادھر ہی علم کی محفلیں لگی ہیں، تولیاں لگی. مولا علی نے جب دیکھا نا تو علی نے دیکھ کے فوراً پتہ ہے کیا دعا دی؟ علی نے کہا اللہ ابن مسعود پر رحم کرے، اس نے تو کوفے کو علم سے بھر کے رکھ دیا ہے. یہ وہ 2 صحابہ ہیں. یہ بول رہے ہیں یار گستاخی کدھر کدھر لے کے جاؤ گے؟ آج کے میرے جیسے کمزور کسی یتیم پر تو تم، جس کے آگے پیچھے کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، کمزور بیچارہ معاشرے کا پسا ہوا، جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی قلمدان نہیں، کوئی چابی نہیں، کہ جس کے پاس کوئی اپنا تھوڑا نہیں، جس کے پاس کوئی وکیل نہیں، عدالت نہیں، جج نہیں، ادارہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، پاور نہیں. میرے اوپر تو چڑھائی کر دو گے آسان ہے، پر یہ صحابہ پر بھی کر دو گے اے ہمت. عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں انا حب الکلام اللہ تعالی ما قالہ ابونا آدم حین اقترف الخطیہ. کا سب سے اچھا کلام وہ ہے جو ہمارے بابا آدم نے اپنے لبوں پہ لایا تھا، بولا تھا. کب؟ کہ جب انہوں نے خطا کا ارتکاب کیا تھا. اب یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، اللہ کے نبی کے بارے. اور یہاں پر اجتہادی کا لفظ بھی نہیں، مطلق. تو لگا سکتے ہو فتویٰ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود پر گستاخی کا. ہے ہمت تمہارے اندر ذکورہ، ہے اتنی پاور صحابہ تک بولنے کی. ہم تو جو اس ممبر پہ آج بول رہے ہیں، یہی کبھی کوفے کے ممبر سے بولا گیا تھا، یہی کبھی طیبہ نگر کی ہوا و فضاؤں میں صحابہ نے بولا تھا.
ہم جو بول رہے ہیں یہ صحابہ نے بولا اور خطا کا لفظ بولا اور اللہ کے نبی کی طرف انتساب کیا، لگاؤ گے فتویٰ؟ ہے ہمت؟ کر لو گے؟ اور آؤ، یہ میرے پاس موجود ہے اس وقت کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، ایمان کا خزانہ، اور یہ ہے میرے امام، میرے مرشد، میرے آقا، میرے مولا، میرے ماوا، میرے ملجا، میرے سید، میرے رہبر، میرے پیشوا، میرے قدوہ، میرے تاجدار، میرے امام محمد رضا فاضل و محدث بریلوی قدس سرہ العزیز، آپ کا ترجمہ قرآن، اور اس پر حاشیہ ہے، تفسیری حاشیہ کس کا؟ اعلیٰ حضرت کے جو شاگرد ہوئے، خلیفہ ہوئے اور آپ کے نائب ہوئے، آپ کے مرید ہوئے، علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے اس کے اندر خطا کی نسبت حضرت آدم کی طرف کی اور کر کے کہا وہ جو انہوں نے دانا کھا لیا تھا وہ ان کی خطائے اجتہادی تھی۔ بول تو دو، کیا تھی خطائے؟ تسی تو ٹرین ہو گئے نا لالے، بولو تو صحیح، کیا تھی خطائے؟ لگا سکتے ہو یہاں فتویٰ گستاخی کا؟ چلو اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، ہیں ہو سکتا ہے کسی کو میرے رضا سے تو چیڑو، کیونکہ وہ سروں کو ہے نا تکلیف میرے رضا سے، ہیں اپنے کئی بگوتر آلاز کا نام سنتے ہیں تو ایسے بدکتے ہیں کہ جیسے اللہ معاف فرمائے کہ اپنا جو وہ آج کل یہ بھی عید قربان کے موقع پر حیوان پہ پھر جاتے ہیں اور قابو میں نہیں آتے، اس طرح کے کچھ ہو گئے، یہ حال ہو گیا۔ بندہ علم کی بات کرے، تعلیم کی بات کرے، عقیدہ اہل سنت کی بات کرے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بات کرے تو آگے سے چہرے اترنے لگتے ہیں اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ بندہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، کو پاگل ہو گیا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تفسیر نعیمی۔ کون ہے؟ امام احمد رضا کے بعد اہل سنت میں اہل سنت کے عقیدے پر سب سے بڑا کام کرنے والا بندہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ تفسیر نعیمی کی پہلی جلد، اس میں انہوں نے ایک بار نہیں بار بار خطا کی نسبت اور انتساب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی طرف کیا، ذکر کیا اور بیان کیا، اس کے اندر لکھا ہوئے، تو یہاں بول سکتے ہو گستاخی؟ اور آؤ اور بتاتا ہوں۔ اچھا جی، اب دور حاضر کا کہتے ہیں جی، ایک بندے کا میں نے کہتا ہے جی آج اگر وہ پرانے بزرگ ہوتے ہیں نا ہم ان سے عرض کرتے کہ یہ اپنی کتابوں سے ختم کرو۔ میں نے کہا اچھا وہ تو چلے گئے نا، تو جو آج ہیں کچھ ان کا ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہمت کرو انہیں کہو کہ ختم کرو، پھر لگ پتا جائے گا۔ یہ میرے پاس ہے تبیان القرآن، لکھنے والے علامہ غلام رسول سعیدی ہیں، کون؟ چیئرمین جو ہیں اس وقت ہلال کمیٹی کے مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ لکھنے والے منیب الرحمان صاحب کے استاد ہیں۔ یہ لاہور کا جامعہ نعیمیہ صاحب ان کا شاگرد ہے، کراچی کا جامعہ نعیمیہ ان کا شاگرد ہے، ہزار علماء کے استاد ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر ان کی 12 جلدوں میں، یہ اس کی پہلی جلد ہے، اس میں بار بار انہوں نے لکھا کہ آدم علیہ السلام نے وہ جو دانا کھا لیا تھا نا وہ خطا اجتہادی تھی، تو انہوں نے خطا کا انتساب، خطا اجتہادی کی نسبت، بیان اور ذکر اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے حوالے سے کیا۔ دیر نہ کرے کوئی فوراً دوڑے، کراچی جائے مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس، حضرت جی یہ توڑے استاد تے چلے گئے دنیا تو تُس آئیں کرو ذرا جلدی کر کے نا انہاں دی کتاباں چو یہ ساری عبارتاں اڑا دو، حذف کرا دو۔ تو مفتی منیب الرحمان اور آگو انج دا علمی تھپڑ سٹنا ہے کہ وہ جنج دا ایک سڑا وزیر ہے نا پاکستان دا، اساں کدی کدی سٹ دین، ہاں انج دا انہاں بوتھا لال دینا کر دینا سیک سیک کے، ہاں انہوں نے کہنا چل تو کدھر ہے، کوئی پڑھیا لکھے وہ جڈا، کوئی علم بھی آندا یا نہیں آندا، کوئی کتاباں بھی چار پڑھین یا صرف تقریراں رکھ کے لوگاں کو لوگ بیلا شینا کو روکنا جمع کیتا جائے، دفع جا۔ یہ یہاں سے نکالیں گے تو صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے جنہوں نے یہ بولا ہوا ہے؟ وہاں کون جائے گا نکالنے کے لیے؟ کون وہاں سے حذف کروائے گا جا کے کہ ریموو کرو، حذف کرو؟ بہرحال توجہ، یہ میرے پاس تبیان القرآن اس میں، اور اس کے بعد یہ اگلا حاشیہ ہمارے پاس، یہ اس پر لگائیں مرزا صاحب ادھر لگائیں، یہ اس پر لگائیں، یہ کتابیں آنی چاہیے، بندے آ جائیں گے سارے آ جائیں گے، کتاب آنی چاہیے کہ بھئی لوگ کہیں گے کہ در عوام میں تو فائل نہیں کر دیا۔ یہ ہے ایک میرے پاس، کون سی کتاب؟ قرآن کی تفسیر، نام کیا ہے؟
اس کا نام تفسیر سابی بھی کہتے ہیں اور حاشیۃ السابی علی تفسیر الجلالین بھی کہتے ہیں. اس کی جلد نمبر ہے 3. اس میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے ایک نبی ہوئے جن کا نام داؤد تھا اور ان کے ایک لخت جگر بھی اللہ کے نبی ہوئے جن کا نام سلیمان تھا. داؤد اور سلیمان بکریاں کھا گئی جنے دی کھیتی تے قصہ اور فیصلہ آ گیا حضرت داؤد کو. انہاں فیصلہ کیتا تے جنے واپس آن لگے. حضرت سلیمان نے کہا اس سے اچھا اور اس سے آسان فیصلہ بھی اور تھا اس کا. جب یہ کہا نا تو حضرت داؤد نے بلا لیا, کہا بیٹا وہ کیا فیصلہ ہے وہ جو تم بتا رہے ہو وہ بتاؤ. تو میں اس میں نہیں جاتا, وہ لمبا پھر بات رہ جائے گی, میں حوالے دینے سب. تو حضرت سلیمان نے جو فیصلہ کیا نا تو داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور کہا سلیمان جو تو نے کیا میرا بھی یہی فیصلہ ہے. اور آگے فیصلہ اس پر ہوا جو حضرت سلیمان نے کیا. اب قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اللہ کہتا ہے وہ داؤد اور سلیمان جب فیصلہ کر رہے تھے نا, وہ جب رات کو بکریاں کھیتی چر گئی تھی تو کہا سنو, جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم ان کے پاس موجود تھے. آگے اللہ فرماتا ہے فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان. فیصلہ داؤد نے بھی کیا, سلیمان نے بھی کیا, پر آگے خاص کر کے جو رب نے کہا نا وہ کیا کہا کہ فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان. ہم نے سلیمان کو اپنی طرف سے فہم اور سمجھ عطا فرمائی تھی. مطلب سلیمان کے فیصلے کی تائید ہو گئی. اور آگے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا, دونوں کو ہم نے حکومت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا. اب وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا نا اس کے بارے میں یہ تفسیر ساوی میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان نے بھی اجتہاد کیا, داؤد نے بھی اجتہاد کیا. داؤد بابا تھے, سلیمان بیٹا تھے, وہ بھی نبی یہ بھی نبی. وہ بزرگ تھے, یہ 11 سال کے تھے, پر بابا نے یہ نہیں کہا بچے تو تے ہلے بچہ, تو تے تیری عمر کھیڈن دی ہلے, جا کھیڈ تو. جیسے آج کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی لو جنا تے جاؤ تسی اے کرو. حضرت داؤد نے یہ تو نہیں کہا, انہوں نے کہا بچیا نہیں, رب تیرے تے کرم چا کیتا ہے تے میں کیوں نہیں جا کھاں. حضرت سلیمان کے فیصلے کے مطابق فیصلہ ہو گیا. اور یہ لکھا تفسیر ساوی میں, علامہ ساوی کہتے ہیں حضرت داؤد حضرت سلیمان کا اجتہاد ثواب والا تھا, یعنی انہوں نے اجتہاد کیا تو نتیجہ بھی درست آیا. داؤد نے اجتہاد کیا, نتیجے میں خطا ہو گئی, خطا اجتہادی ہو گئی. کہ اللہ نے سلیمان کو 2 اجر عطا فرمائے, داؤد کو 1 اجر عطا فرما دیا. اب یہ یہاں ان پر بھی علامہ سعدی پر بھی لگا سکتے ہو فتویٰ کہ تم نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دیا خطا اجتہادی. او بھائی خطا اجتہادی توہین یہ تو عظمت ہے. یہ ہے تفسیر مظہری اور وہی مقام وہی حضرت داؤد اور سلیمان والا. انہوں نے بھی وہی لکھا, انہوں نے کہا وہ جو ہوا تھا نا فیصلہ اس میں حضرت داؤد سے خطا اجتہادی ہوئی, حضرت سلیمان کا موقف مبنی بر ثواب تھا. اور ہم کہتے ہیں عظمت سلیمان کے لیے بھی عظمت داؤد کے لیے بھی, اس لیے کہ خطا اجتہادی ہے ہی عظمت. خطا اجتہادی کوئی عیب, بولو کوئی عیب, خطا اجتہادی کوئی عیب. کہتے ہیں جی انتساب نہیں کرنا, نسبت نہیں کرنی, منسوب نہیں کرنا, بیان نہیں کرنا. میں نے کہا یہ سارے تو کر رہے ہیں, اب ہمیں کہتے ہو کہ آج نہیں کرنا, یہ 14 صدیوں میں, اور ہم بھی آج پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں, ہم بھی ایک وجہ سے کر رہے ہیں. کیوں؟ ضرورت ہے. ضرورت ہے یہ کہ لوگوں نے یہ عقیدہ قوم کو دینا شروع کر دیا کہ آل بیت خطا اجتہادی کر ہی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں اچھا اگر آل بیت نہیں کر سکتے تو نبی کر سکتے ہیں, آل بیت جو نبیوں سے نیچے ہیں وہ نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب تمہارے نزدیک پھر آل بیت کی شان نبیوں سے بھی اوپر ہے. اور یہ عقیدہ کفر ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ جو نبی نہ ہو اس کو نبی سے افضل کہنا یہ کیا ہے؟ اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, دیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد آگے آ جائیں. نام ہے مکتوبات شریف, اور ہیں کس کے؟ مجدد الفسانی کے, جن کے مزار پر علامہ اقبال حاضر ہوا تھا. تو پتہ ہے کیا کہا تھا اقبال نے؟ کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. سمجھائی؟ علامہ اقبال جہاں جا کے کہا تھا وہ خاک بھی ہر خاک کا ذرہ
وہ اپنی جگہ آفتاب اور مہتاب ہے. مجدد الفسانی اس میں کو 5-6 مرتبہ نبیوں صحابہ اہل بیت کے بارے میں خطا اجتہادی کا لفظ بولا اور بول کے کہا اس سے شان کم نہیں ہوتی، اس سے تو شان زیادہ ہوتی ہے. یہ ہے ان کی کتاب. اور یہ اس کے بعد یہ اپنا ہمارے پاس اب خاص اس مسئلے پر آ جائیں، خاص اس مسئلے پر کہ سیدہ پاک کے والے سے جو بات کی کہ باغ فتح میں حضرت صدیق اکبر کا فیصلہ مبنی بر ثواب تھا، صدیق اکبر ثواب پر تھے اور سیدہ پاک کا موقف وہاں خطا اجتہادی والا تھا. اب یہ لفظ بولا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی گستاخی کر دی. میں نے کہا اچھا سیدہ زہرا کی شان زیادہ ہے یا اللہ کے نبی آدم کی شان زیادہ ہے؟ بولو. جو سوچے گا بھی وہ بھی میں کہوں گا پھر میں کوئی بات بول دوں گا. سیدہ زہرا نبی نہیں ہے، سیدہ زہرا اور آدم علیہ السلام کون ہے؟ اور نبی کون ہوتا ہے؟ افضل. نبی کون ہوتا ہے؟ وہ جو نبی نہ ہو، نبی کے اوپر تو بڑے دور کی بات، نبی کے برابر بھی غیر نبی، نبی سے افضل تو درکنار نبی کے برابر بھی. جو نبی نہ ہو، جو نبی نہ ہو اس کو اگر کوئی نبی کے برابر بھی کہہ دے تو مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے. تو سیدہ زہرا پاک کے بارے میں یہ بول دیا. اب یہ بولا کیوں بولا؟ اس لیے بولا کہ جب ہم کہیں گے نا صدیق اکبر معاذ اللہ صدیق اکبر نے غلط کیا تھا یا خطا پر تھے، تو شیعہ کہیں گے وہ 14 صدیوں کا مقدمہ ہم جیت گئے. جیسے وہ عدالت کے باہر کل پرسوں بغلے بجا رہے تھے، ہم مقدمہ جیت گئے. کیسے؟ وہ کہیں گے ابو بکر نے ظلم کیا، ابو بکر نے زیادتی کی باغ فتح نہ دے کر. جب زیادتی کی تو ابو بکر ظالم، جب ابو بکر ظالم تو ظالم خلیفہ نہیں ہوتا، جب خلیفہ نہیں تو ابو بکر کی خلافت گئی، عمر کی خلافت گئی، عثمان کی خلافت گئی. جب ان تینوں کی خلافت گئی تو ان تینوں نے تو قرآن جمع کیا ہے. پھر وہ کہیں گے ان کا جمع کیا ہوا قرآن بھی گیا. اس لیے شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن معاذ اللہ نقلی ہے اور اصلی قرآن امام مہدی کے پاس غار میں ہے، وہ قیامت کے قریب لے کے آئیں گے. اب سمجھ آئی کتنا بڑا دھندا ہے؟ او بھائی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بولو. اب بولو ہم جنگ لڑیں یا نہ لڑیں؟ او بولو لڑیں یا نہ لڑیں؟ علمی جنگ لڑیں یا نہ لڑیں؟ حضور کا سارا دین بچائیں یا نہ بچائیں؟ سنیے اب یہ ہے مسئلہ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں صدیق اکبر کا فیصلہ حق پر تھا، حق پر تھا. اور یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے. اور سیدہ پاک کی خطا اجتہادی بھی وہ نہیں کہ جو معاذ اللہ باطل والی نہیں، یہ وہ جس پر اللہ کیا عطا فرماتا ہے. بولو. یہ ہے فیصلہ. اور یہ میں ہم نہیں کر رہے. کہتے ہیں جی 14 صدیوں میں کس نے یہ بولا ہے؟ کس نے یہ بولا ہے 1400 سال میں؟ کسی نے کہا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو سن. 1.25 لاکھ صحابہ کدھر تھے؟ مولا ابو بکر کی طرف تھے یا سیدہ پاک کی طرف تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ. اور چھوڑیں مولا علی سیدہ زہرا کے سرتاج تھے یا نہیں؟ بولے ہیں. اور میرے نبی نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا مولا حق ادھر ہی چلا دنی جدھر میرا علی رخ کر لبے؟ کہا تھا نا. تو مولا علی نے صدیق اکبر کے فیصلے کو تسلیم کیا تھا یا نہیں؟ حمایت کی تھی یا نہیں؟ شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، میں حوالے دوں گا. شیعہ کی مولا علی کا جب اپنا زمانہ آیا 4تھے نمبر پر خلیفہ بنے تو لوگ آئے، انہوں نے کہا علی ہون تے باغ فتح لے لو، حسن حسین دے دو. مولا علی نے کہا نہیں، جو میرے امام ابو بکر نے فیصلہ کر دیا مجھے اس کو بدلتے ہوئے حیا آتی ہے. یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوئے. کتاب الشافی ہمارے پاس اوپر 2 جلدوں میں موجود ہے. تو یہ کام ہے. اب ہم یہ بول رہے ہیں اور یہ بول کے بھی صرف یہ اس وجہ سے بول رہے ہیں کہ پورا دین کیا کرنا ہے؟ بچانا. پورا دین کیا کرنا ہے؟ وگرنہ پھر سارا دین داؤ پہ لگ جائے گا. ان کے نزدیک تو حضور کے دنیا سے جانے کے بعد صرف 4 صحابہ باقی بچ گئے تھے، باقی 1.25 لاکھ صحابہ سارے معاذ اللہ بے ایمان اور کافر ہو گئے تھے. یہ ان کا کتاب. پھر وہ کرو گے؟ خدا کا خوف کرو.
اب آ جاؤ خاص مسئلے پر. یہ ہمارے پاس کتاب ہے, اس کا نام ہے نام و نسب, گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب کے پڑپوتے. نام ہے پتہ ہے کیا؟ نام ہے ان کا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر. مختار ادری دی گل نہیں سمجھ آندی تو نہ آوے, تے ڈاکٹر جلالی صاحب دی بھی نہیں آندی تو نہ آوے. یہ شاہ نصیر صاحب سید ہی ہیں نا؟ بولو تو صحیح, یہ اولاد رسول ہی ہے نا؟ او بولو. یہ نام و نسب میں لکھا کہ اہل بیت سے خطا ہو سکتی ہے, اس میں لکھا ہو سکتی ہے, ممکن ہے. اس میں کیا لکھا؟ ممکن ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی آئے دوڑتا ہوا بگوڑا کہ جی یہاں تو ممکن ہے, وقوع تو نہیں لکھا نا, واقع ہوئی. یہاں تو کہا پوسیبل ہے, یہ تو نہیں کہا فزیکلی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ بھی دکھاتے ہیں, صبر تے کر. یہ ہے شاہ نصیر کی کتاب, شاہ نصیر الدین نصیر گولڈوی کی کتاب کا نام ہے طریق الفلاح فی مسئلۃ الکفو للنکاح. اس کے شروع میں لکھا, کہا کہ اہل بیت سے خطا کا وقوع بھی ہوا. اس میں وقوع لکھا پوری اہل بیت کے بارے میں. اور کتاب کے اوپر پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کے جو بڑے بیٹے ہیں نظام الدین جامی, انہوں نے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں میرے باپ نے جو لکھا, میرے والد نے, میرا وہی مذہب ہے. آج تحریکیں چلانے والوں جاؤ گے کہاں؟ ہم تو نہیں چھوڑیں گے علم کی دنیا میں, علم کی دنیا میں نہیں چھوڑیں گے. ہاں گاڑیاں نہیں ہیں ہمارے پاس, لشکر بھی نہیں ہے, مرید بھی نہیں ہے, پر یہ ہم نے پڑھا ہے کہ ریتی گاڑیاں نہیں, بنگلے نہیں, پیسہ نہیں, دنیاوی اثر و رسوخ نہیں, دنیا کی طاقت نہیں رہتی, محمد عربی کا دین رہتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے. اور آ جاؤ, یہ کتاب کا نام ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. اس کتاب سے مسئلہ چلا تھا. یہ پیر مہر علی شاہ کی کتاب, یہ اس میں انہوں نے لکھا اور وقوع لکھا, اور صرف سیدہ پاک کے اہل بیت کے حوالے سے ہی مطلقاً نہیں, مولا علی کے بارے میں بخاری مسلم کی 2 حدیثیں بیان کی اور بیان کر کے کہا کہ یہ 2 لفظیں ہوئی تھی. اب یہ پیر مہر سے بیان کر رہے ہیں. یہ اس کے اندر مولا علی کے بارے میں حضور کے علی الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ, اور پیر مہر سے سب کہتے ہیں ان سے 2 لفظیں ہوئی. کدھر جاؤ گے؟ ادھر آنا پڑے گا جدھر امام محمد رضا ہے, پھر جواب دے سکو گے. وگرنہ جو تم کہہ رہے اس کے مطابق جواب, اس کے مطابق تو پیر مہر علی شاہ صاحب باز اللہ یہ بھی گستاخ ہو گئے. اور آگے آؤ, طاہر القادری صاحب بولے 4 گھنٹے کی تقریر کر کے, اور کبھی کل رات کو بھی بولے. یہ طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے, نام ہے سیرت الرسول, 10 جلدوں میں. کہتے ہیں جی یہ ہماری سب سے بڑی کتاب ہے اور سیرت پر ہے اور بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں انہوں نے سیدہ پاک کے بارے میں لکھا. ایک تو ہے خطا اجتہادی, اس پر کیا ملتا ہے؟ خطا اجتہادی پر کیا ملتا ہے؟ وہ عیب, کمی, کجی, کوتاہی, دم کے بولو, اس پر کیا ملتا ہے؟ کس پر؟ خطا اجتہادی پر. وہ تو ہے عظمت, میرے نبی نے بیان کیا. اس کتاب میں صفحہ نمبر 603 پر طاہر القادری نے سیدہ پاک کے بارے میں لکھا, معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی. اور غلط فہمی پتہ کیا ہوتی ہے؟ میں بتاؤں, اب سمجھاؤں. عربی میں کہتے ہیں خطا فی الفہم, یعنی سمجھنے میں غلطی لگ جانا. اور سمجھنے میں غلطی اس کو لگتی ہے جو کوئی کند ذہن ہو, کوئی کل اللہ ہو, کوئی نکما ہو. اور جو میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو اس کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی. آواز آئے دب کے سبحان اللہ. وہ چیز جو عظمت تھی, عظمت جو شرافت تھی, طہارت تھی, نجابت تھی, شان و شوکت تھی, جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں, جو صحیح بخاری میں موجود ہے, جس پر اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, اس پر تو سارے چوروں نے رل کر اہل سنت کے خلاف بڑا پیغنڈا کیا. میں کہتا ہوں اس پر تو ثواب ملتا ہے, غلط فہمی پر بھی ثواب ملتا ہے. بولو, غلط فہمی بندے کی کمزوری کا نام ہے, غلط فہمی بندے کی کمزوری کا نام ہے, غلط
غلط فہمی بندے کا ویک پوائنٹ ہے، کمزوری ہے. یہ طاہر القادری نے لکھا سیدہ پاک کے بارے میں، کیا ہوئی تھی معاذ اللہ غلط فہمی. غلط فہمی کس، میں تھوڑے نال گل کرا سمجھاندیاں پھر تسی اگوں کو گل اور کرو، میں یار تینوں غلط فہمی ہو گئی ہے. بولیں یہ عظمت شان ہے یا کوتاہی ہے؟ یہ کمی ہے یا عظمت ہے؟ بولو تو صحیح. یہ طاہر القادری نے بولا. تو یہ بولے اور بول کے اس کے بعد پھر بھی کہے کہ میں عاشق سیدہ زہرا اور میں محب اہل بیت اور میں اہل بیت کا محافظ اور ان کی عزتوں کا پہرے دار، اور اہل سنت ان پر الزام لگاتے ہو خطا اجتہادی کی وجہ سے. علم کی دنیا میں آؤ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، میرے امام احمد رضا نے کہا تھا. اور میں بات ختم کرتے ہوئے، اور وہ پنڈی کا حنیف قریشی اس نے بھی یہی اپنا جو وہ لفظ بولے غلط فہمی والے سیدہ پاک کے بارے میں، اس کی اپنی تقریر موجود ہے. اور اہل سنت نے خطا اجتہادی بول دیا تو اس میں اتنا طوفان. یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، ایک اب آخری بات اور ختم، آخری لاسٹ بات میری توجہ سے، بڑی توجہ سے. سیالکوٹ ڈونگا باغ کا ایک خطیب ہے، وہ 2-4 سال پڑھا ہوا ہے، درس نظامی بھی پورا نہیں کیا ہوا، 2-4 سال پڑھا ہوا، ڈونگے باغ کا خطیب ہے. اور اب وہ ڈونگے باغ کا سیالکوٹ کا کہتے جی 14 صدیوں میں کسی نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں لفظ خطا بولا ہے تو دکھا دو، نہیں تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی گستاخ ہے. میں نے کہا بونے قد کے حضرت کوئی کتاب پڑھی بھی ہے، دیکھی بھی ہے، کوئی کتاب عربی کی دیکھی بھی توفیق نصیب ہوئی ہے آپ کو؟ اور ادھر وہ سرگودا کا ایک مصلی ہے، سرگودا کا، اس نے کہا کہ جی 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کہا، یہ لفظ کسی نے بولا ہی نہیں. اور ایک اور اٹھتا ہے خطیب، میرے نبی نے کیوں کہا تھا صحابہ کتنے خوش نصیب ہو، تھوڑے اندر علماء زیادہ ہیں تے خطیب تھوڑے. یہ حضور نے صحابہ کو کہا تھا، فرمایا سیاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، فرمایا کثیر خطباؤہم قلیل علماؤہم، ان میں علماء تھوڑے ہو جائیں گے، خطیب زیادہ ہو جائیں گے. اور یہ تباہی پھیلے گی جو آج پھیل رہی ہے. میں کیوں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ قصے کہانیوں والے مقرروں کی تقریروں سے اللہ کا واسطہ جان چھڑاؤ. یہ امت کو کچھ دینے کے بجائے گمراہ کرتے ہیں، پلے ہوتا کچھ نہیں، عقائد کا پتہ نہیں ہوتا، کتابیں کبھی دیکھی نہیں پڑھی نہیں. تو وہ سرگودا کا اس نے بھی ایسی کہا، اور پھر ہمارے ایک عزیز نے اس سے بات کی تو وہ آگے سے بات نہیں کر سکا، دوڑ گیا، کہتے 14 صدیوں میں دکھا دو. میں نے کہا اچھا جی، پہلی بات تو یہ جب نبیوں کے لیے ایک شے ثابت ہو جائے تو جو نبیوں سے نیچے ہے ان کے لیے خود بخود، بولو تو صحیح، ایک شے جب نبیوں کے لیے بولنا جائز ہے، نبیوں کے لیے، تو بولو نبی کے امتی کے لیے بولنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو. اب اتنے سارے حوالے آپ کو دے دیے، اور خاص سیدہ پاک کے مسئلے پر بھی آپ کو حوالہ دے دیا. اب یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری. یہ صحیح بخاری کی شرح ہے. یہ کتابیں خریدنا ہی بڑا مشکل ہے، بڑا پیسہ لگتا ہے، اور پھر خرید کے پڑھنا اور اوکھا ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ کتاب ہے، یہ دے سینے ایسا پڑھے کھول کے، سمجھ آئی؟ تو یہ یہاں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ صدیق اکبر کا موقف ثواب پر تھا. یہ بھی گستاخ ہو گئے. ثواب کی زد کیا ہوتی ہے؟ خطا، اور خطا اجتہادی. اب یہاں پر ہم نے لکھا. اب یہ میں بات یہاں ختم کرتے ہوئے آخری یہ عبارت پڑھ دوں، اور یہ عبارت بڑی اہم ہے. یہ اہل سنت کی اصول فقہ کی کتاب، اور اس میں کہتے ہیں جی کسی نے بولا ہے، کسی نے یہ لفظ کہا ہے، اب سننا کس نے بولا ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں میری بات سن لیں، ہم شان گھٹانے کے لیے یہ سارے حوالے، دب کے آواز ہے، شان گھٹانے کے لیے سارے حوالے، ہم ان کی شان کا تحفظ کرنے کے لیے سارے حوالے دے رہے ہیں. بولو تو صحیح، ہم ان کی عزتوں پر پہرا دے رہے ہیں، پہرا. یہ موجود ہے، یہ فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت. جتنے بھی کہتے ہیں نا 14 صدیوں میں کسی نے بولا ہے، تو وہ ذرا توجہ کرنے اور ذرا دیکھیں ہماری طرف کہ بولا یا نہیں بولا. یہ میں عبارت پڑھنے لگا ہوں،
یہ لکھا علامہ لکھنوی نے، اور یہ عربی کی کتاب ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب اور اعلیٰ حضرت سے پرانے بزرگوں میں سے ہیں۔ یہ 1225 سن ہجری ان کا وصال ہے، اور 1272 سن ہجری میں امام احمد رضا کی ولادت ہے، یا اعلیٰ سے بھی پہلے کے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ فِي اجتہادہم۔ پھر سنو، وَأَهْلُ الْبَيْتِ، کیا بولا میں نے؟ کون ہے اس سے مراد؟ اہل بیت۔ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَہِدِينَ یجوزو، جازہ یجوزو کا مطلب کیا ہے؟ جائز ہے۔ یجوزو علیہم الخطأ، الخطأ، الخطأ فی اجتہادہم، فی اجتہادہم۔ اب یہ اہل خطا کا لفظ کون بول رہا ہے؟ بول رہے ہی نہیں بول رہے ہیں؟ میں ابھی بات ختم کرتے ہوئے آپ کو پیغام، اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَهُمْ يُصِيبُونَ وَيُخْطِئُونَ، وہ درست بات بھی کرتے ہیں اور خطا بھی کرتے ہیں، یہ آگے لکھا ہوئے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَقَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ، اور اسی طرح اہل بیت کے ہاں زلہ بھی ہو سکتی ہے۔ زلہ کیا ہے؟ زلہ خطا سے بھی اوپر کی چیز ہے، زلہ بھی واقع ہو سکتی ہے ان سے۔ کیسے؟ کہتے ہیں جیسے وہی، اور زلہ ہوتی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، کہتے ہیں کہ بغیر ارادے کے بندے سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو مناسب نہیں تھا، اس کو زلہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور یہ کب ہوا؟ کما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم حین منع فدق من جہت المیراث فلا ذنب فیہ۔ کہتے ہیں یہ زلہ بھی ہوئی، کب ہوئی؟ کہ سیدہ پاک سے تب ہوئی کہ جب صدیق اکبر نے باغ فدق کے حوالے سے فیصلہ کیا اور باغ فدق سے آپ کو روک دیا، تو اس کے بعد آپ سیدہ پاک صدیق اکبر سے کچھ وقت کے لیے ناراض ہو گئی۔ تو یہ جو معاملہ ہوا نا، اب حالانکہ اس میں صدیق اکبر نے حضور کے فرمان کے مطابق فیصلہ کیا تھا، تو وہ فیصلہ اس کے بعد حالانکہ بعد میں راضی بھی صدیق اکبر نے پھر جا کے کیا، وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن کہا یہ جو صدیق اکبر سے تھوڑی دیر کے لیے ہجران ہوا نا، تھوڑی دیر کے لیے ہجران ہوا، کہ یہ وہ کام تھا جو مناسب نہیں تھا، پر آگے ساتھ ہی خود کہہ دیا کہ سنو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بولو تو صحیح، اور دب کے بولو، گناہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہم کہتے ہیں خطا اجتہادی گناہ گناہ نہیں ہے، خطا اجتہادی پر شان، ثواب، اجر ملتا ہے، عظمت ملتی ہے۔ اب سیدہ پاک کو جب باغ فدق سے روکا، پھر کچھ وقت کے لیے آپ کی طبیعت میں کچھ رنج آ گیا، جب آیا نا تو اہل سنت اور شیعہ دونوں کتابوں میں صدیق اکبر خود چل کے سیدہ پاک کے گھر گئے، جا کے باہر کھڑے ہو گئے، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اندر، یعنی گئے جا کے باہر کھڑے ہو گئے۔ مولا علی آئے، پاس سے گزرے، مولا علی نے پوچھا سلام دعا ہوئی تھے، کہا میں محبوب کے جگر کے ٹکڑے کو راضی کرنے آیا ہوں۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، صرف کہو سبحان اللہ۔ ان ظالموں نے تو معاذ اللہ ابو بکر صدیق کو خدا بچائے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ ابھی حکومت تو یک طرفہ یہاں دیوار سے لگانے کی کارروائی اہل سنت کے ساتھ ہو رہی ہے، ابھی ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح ہیں، یہاں تک بدبخت سید عائشہ کو گالیاں دے رہے ہیں، جن کی شان میں 20 سے زیادہ قرآن کی آیتیں اتری، اور سید عائشہ کے بارے میں ایک بدبخت کہتا ہے کہ مولا علی کو سید عائشہ نے وہ جنگ جمل میں کہا کہ میں حضور کی زوجہ ہوں، میرے ساتھ تم نے اچھا سلوک نہیں کیا، یہ وہ بیان کر رہا ہے بدبخت جہنمی کتا۔ سید عائشہ نے کہا میں مدینے جا کے بتاؤں گی، تو یہ جب کہا تو ساتھ ہی آگے سے مولا علی کا کہتا ہے وہ بولے، انہوں نے کہا میرے سامنے یہ نخرہ نہ دکھا کہ میں حضور کی زوجہ، تو زوجہ ہے نہیں تھی، معاذ اللہ، کہتے تھی کیا مطلب؟ کہا کہ میں نفس رسول ہوں، حضور کی جان ہوں، اور اللہ کا بھی نفس ہوں میں، معاذ اللہ، کفریات کب بول رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے تجھے آج سے حضور کے نکاح سے خارج کر کے طلاق دے دی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ قیامت تک میرے نبی کی زوجہ ہیں۔ تو جو ظالم قرآن کا انکار کرے مسلمان ہوتا ہے، اور جو ان کے کہنے پر اہل سنت کے علماء کے خلاف ظلم رچائے، بولو وہ سنی ہوتا ہے؟ یہ کچھ ہوا۔ مولا علی نے اندر گئے، جا کے کہا سیدہ زہرا کو باہر خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر آئے ہوئے ہیں۔ سیدہ پاک کو کہا کہ وہ اجازت چاہ رہے ہیں۔ اللہ
تو مولا علی سے سیدہ زہرا پاک نے کہا کہ علی آپ اجازت دیتے ہیں میں اندر آنے دوں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نوری اور خاکی جس زہرا کے گھر میں آ کے خادم بن کے کام کرتے تھے، اس زہرا نے اپنی خوشی کو علی کی خوشی میں گم کر دیا تھا۔ یہ تھی مثالی فیملی اور مثالی زوجہ سیدہ زہرا۔ کہا علی آپ اجازت؟ کہا جی بالکل۔ سید صدیق اکبر آئے اور آ کے بات ہوئی نا، پھر یہ شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ اکبر ہیں، یہ ہے حقائق جس کو ظالم جھٹلا رہے ہیں اسلام کے ساتھ دشمنی کر کے۔ حضرت جناب صدیق اکبر نے کہا فاطمہ میں نے پہلے بھی کہا اب بھی کہتا ہوں میرا جو مال ہے وہ سارا لے لو، میرا مال سارا لے لو۔ کیوں؟ کہا میں نے تو سب کچھ فاطمہ چھوڑا ہی آپ کے بابا کے لیے تھا، سب لے لو دیتا ہوں۔ پر فاطمہ وہ مال جو قرآن نے کہا صرف آپ کو نہیں دیا جا سکتا، آپ کے بابا جان نے کہا پدرے تو کہا آپ کے بابا جان نے کہا ایک تنہا کسی کو نہیں دیا جا سکتا، ساری امت کا ہے۔ فاطمہ میں وہ نہیں دے سکتا، میں وہ نہیں دے سکتا، میرا سارا لے لو۔ سیدہ زہرا پاک نے جب ساری گفتگو سنی تو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے سیدہ زہرا فرادیت فاطمہ زہرا راضی ہو گئی۔ راضی سے مراد یہ نہیں کہ پہلے اللہ معاف فرمائے کہ کوئی اس طرح کی ناراضگی جیسے آج یہاں ہوتی ہے، نہیں، بس وہاں ایک طبیعت میں تھوڑا سا، طبیعت میں سیدہ زہرا پاک کی طبیعت میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ بھئی ایسا ہو گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پر بھی صدیق اکبر نے جا کے یہ کچھ کیا، ان کی آپس میں عقیدت تھی، ادب تھا، احترام تھا اور پیار تھا، جو آج ان کو آپس میں لڑا کے پیش کرے وہ کبھی بھی اسلام کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اب ہم صدیق اکبر کے فیصلے کو باغ فتح میں سیدہ زہرا پاک نے کہا باغ فتح دے دو، صدیق اکبر نے حضور کا فرمان سنایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم نبی جو کچھ بھی چھوڑیں اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اب اس پر فیصلہ ہوا اور یہ وہ فیصلہ تھا جو حق پر تھا۔ کیا تھا؟ ثواب پر تھا، اور یہ میں نے آپ کو سب دکھا دیا، اور یہ اور اس پر درجنوں کتابیں جو میں پڑھ کے سناؤں ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے استاد ہوئے وہی غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے تو یہ کہا اپنی نعمت الباری میں، انہوں نے کہا ہم اللہ کو اور ساری مخلوق کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ صحت اور ثواب صدیق اکبر کے ساتھ تھا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، تھوڑی سی بھی لچک، میں تو آج جمعے پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی بصیرت کو اور ان کی نگاہ کو سلام کرتا ہوں۔ جتنا پریشر اس بندے پر آیا کہ رجوع کر، توبہ کر، واپس لے اپنے الفاظ، توبہ کر، رجوع کر، وہ اس پریشر میں واپس لے لیتا تو سنیت قیامت تک کے لیے اپنا عقیدہ مسلک کھو بیٹھتی، سنیت دفن ہو جاتی۔ تو میں نے 2 روز پہلے 4 تاریخ کو ماڈل ٹاؤن کچہری میں دیکھا شیعہ کا ناصر تلہارا نام کا ذاکر، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا 90% سنیوں نے مان لیا کہ زہرا کل بھی سچی تھی، زہرا آج بھی سچی ہے۔ مطلب معاذ اللہ ابو بکر جھوٹے ہیں، یہ اس نے بات بولا۔ پر میں کہنا چاہتا ہوں 90% تو دور کی بات، میں تجھے واضح کہہ رہا ہوں شیعہ سن، اہل سنت 1400 سال سے اہل سنت کا بچہ کل بھی اس عقیدے پر تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا کہ ابو بکر نے جو کیا تھا حق کیا تھا۔ ابو بکر نے جو کیا تھا کیا کیا تھا؟ بولو کیا فیصلہ کیا تھا؟ سمجھ آئی؟ وہ کوئی اور ہیں جن کو تم کہہ رہے ہو کہ 90%، وہ 90 کوئی نہیں، وہ تو 1 پوائنٹ بھی نہیں بنتا 100 میں سے۔ عجیب باتیں کرتے ہو، وہ تمہارے جو وہ گڑے کی اور مٹکے کی مچھلیاں ہیں، لے جاؤ ان سب کو، وہ ہمارے نہیں تمہارے ہیں۔ ہمارا دیکھنا ہے تو بریلی کا تاجدار امام محمد رضا دیکھو جا کے، ہمارا دیکھنا ہے تو بابا مہر علی شاہ دیکھو جا کے، ہمارا دیکھنا ہے تو داتا گنجے بخش دیکھو جا کے، ہمارا دیکھنا ہے تو ہند الولی معین الدین دیکھو جا کے، ہمارا دیکھنا ہے تو غوث اعظم دیکھو جا کے۔ ہمارے یہ ہیں، ہمارے یہ نہیں جن کا تم کہہ رہے ہو 90% نہیں، 90% نہیں۔ انتظار کرو
چند دنوں کی مار ہے، انشاءاللہ ایک بار سنی جب حالات ذرا سدھریں گے انشاءاللہ۔ جیل میں امام اعظم شہید ہوئے تھے، پر جنہوں نے شہید کیا تھا ان کا آج نام کوئی نہیں جانتا، اور گلی گلی قصیدے امام اعظم کے پڑھے جاتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ یہ لوگ بائریسیوں میں سو کے سمجھتے ہیں کہ ہم، میں نے کہا تم نہیں، وہ جو جیل میں بیٹھا ہے نا، اللہ کی قسم وہ اس نے تاریخ رقم کر کے رکھ دی ہے، اس نے تاریخ لکھ دی ہے، ایک مرتبہ دوہرا دیا ہے اہل سنت کا ایک وہ نظارہ جو ماضی میں کبھی ہوا تھا، اور وہ پوری دنیا اہل سنت کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کی بڑے بڑے علماء انڈیا سے، سری لنکا، بنگلہ دیش۔ میں نے ابھی بیانات دیے، میرے جیسے نکمے کو بریلی شریف سے فون آیا، ابھی کل آیا، ابھی کل، تو انہوں نے کہا جی ایسے ایسے بات کی، تو پھر کہا میں حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان میرے امام کا پوترا، جن کا 3 کروڑ کا جنازہ تھا، وہ تاج الشریعہ، سمجھ آئی؟ 20 دنوں تک جو لوگ بریلی کی گلیوں سے اٹھتے ہی نہیں تھے حضور تاج الشریعہ کی دنیا سے جانے کے بعد، 20 دن تک دنیا اٹھتی نہیں تھی، اتنے دیوانی تھی دنیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس پوتے کے خادم انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی ہم ایسے ایسے آپ کا خطابات سنے، بڑے خوش ہوئے۔ تو اور پاکستان کے علماء کے آئے، باہر دنیا سے آئے، پھر انہوں نے مجھے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آگے کو اس طرح کا پروگرام بناتے ہیں، آپ کو دعوت دیں گے، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے دربار پر آپ کی ہم تقریر کروائیں گے۔ سمجھ آئی؟ تو پھر اگلی بات، یہ میرے پاس ابھی ان کا میسیجز بھی موجود ہیں موبائل میں، پھر ساتھ ہی مجھے پتہ ہے کیا کہا، کہنے لگے ہر ہفتے ہمارا انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور کچھ اور ممالک کے ایک عالم ہم لیتے ہیں، اہل سنت کے عقیدے پر ہمارا پروگرام ہوتا ہے ہفتہ وار، تو اس میں ایک عالم ہم یہ تینوں شہر اپنا جو ملکوں کا لیتے ہیں، پھر اور بھی نیپال وغیرہ سے بھی لے لیتے ہیں۔ تو اب ہمارا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو بھی اگر اجازت دیتے ہیں تو ان میں لیں، ہم اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر بولیں گے۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں بول سکتے، ڈٹ کے بول سکتے، گا کے بول سکتے۔ میں کہا میں انشاءاللہ اتھوں لے کے تے نجد دے دیوبند دیاں گلیاں تک تے اتھوں لے کے خمینی دے دربار تک سارے انو سینہ کوبی تے لا دے ساں، سارے دا ماتم کرا دے ساں انشاءاللہ۔ میں تسی کرو تے صحیح ذرا انشاءاللہ۔ اہل سنت کل بھی سچے تھے، اہل سنت آج بھی سچ، کل بھی اہل سنت کے ساتھ تھا اور سچ آج بھی۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، مجھے معاف کرنا۔ اللہ پاک جو کہا بولا اور جو عرض کیا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اب آخر میں یہ بخاری شریف اور یہ آپ کو نسائی شریف حدیث کی 2 کتابیں دکھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا کچھ بولا نا خطا اجتہادی ضرورت ہے اس وقت، اس لیے ہم نے بولا، وگرنہ ہم نہیں اس طرح کی باتیں گفتگو کرتے، ہم عام عنوانات جو ضرورت ہوتی ہے وہ بولتے ہیں۔ تو یہ دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ میرے نبی نے کہا کوئی اجتہاد کرے، درست اجتہاد کر لے تو پھر بھی اجر، اور اگر اجتہاد کرے اجتہاد میں خطا ہو جائے، مطلب خطائے اجتہادی ہو جائے، تو فرمایا کہ اس پر بھی اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا۔ تو خطا اجتہادی پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ بولو جس چیز پر اجر و ثواب ملے اس شے پر بھی گستاخی کا کوئی فتویٰ ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ تو آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی ابھی تک؟ بولو تو صحیح۔ کم از کم آپ لوگ تو سمجھ جاؤ نا، چلو معاشرے میں جتنا ہماری حیثیت ہے اتنا کام تو ہو جائے نا، جہاں جہاں تک آپ جائیں گے یہ تو بتا سکیں گے کہ نہیں بھائی نہیں، دھاندلی ہو رہی ہے، ریگنگ ہو رہی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے پولیٹیکل دھاندلی، ہوتی ہے نا پولیٹیکل ریگنگ، اور ایک ہوتی ہے اسلامک ریگنگ۔ یہ اسلامک ریگنگ ہو رہی ہے، ریلیجیس ریگنگ۔ ہم پولیٹیکل ریگنگ کا گھاٹا بھی توڑ دیں گے اور ریلیجیس اور اسلامک ریگنگ کا گھاٹا بھی توڑ دیں گے، گردن دبا دیں گے انشاءاللہ، اور امام محمد رضا کا سچا نعرہ لگا دیں گے، کیا؟ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اور سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ